الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ کورس فقہ پر مشتمل ہے۔ فقہ یہ اسلامی شریعت کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ ہم اسلامی شریعت کی سمجھ حاصل کریں، اور اسلامی شریعت کی سمجھ حاصل کرنا یہ اتنا ضروری ہے کہ ہماری شریعت نے اس کو جیسے نماز ضروری ہے، جیسے روزہ ضروری ہے، جیسے حج ضروری ہے، جیسے زکوٰۃ ضروری ہے، ویسے ہی اسلامی شریعت کا نالج حاصل کرنا بھی ضروری ٹھہرایا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، لوگوں کو کھانے پینے سے زیادہ ضروری ہے علم حاصل کرنا، کیونکہ کھانے پینے کی ایک انسان کو دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ ضرورت پڑتی ہے، جبکہ علم کی ایک انسان کو ہر وقت، ہر لمحہ اور ہر آن ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے دینی بھائیوں، پیارے ساتھیوں اور دینی بہنوں، یہ کورس بہت ہی اہمیت رکھنے والا کورس ہونے والا ہے۔ اس کورس کے ذریعہ ہم اپنے دین کا نالج حاصل کرنے والے ہیں، تو ہمارے ساتھ دھیان دیجیے۔ اور اس کورس میں اگر آپ نے رجسٹریشن نہیں کیا ہے تو ہم لنک بھیج دیں گے، آپ رجسٹریشن کر لیجئے۔ اگر آپ نے رجسٹریشن کر لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کورس کو کرنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ IPC کی طرف سے سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ 12 کلاسز پر یہ کورس مشتمل ہوگا۔ انشاءاللہ 12 کلاسز جب ختم ہوں گے تو اس کا ایگزام بھی ہوگا، اور پھر دوسرے کورسز کی طرف ہم آئیں گے۔ تو سب سے پہلے آج کا جو کلاس ہے، اس میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اسلامی شریعت میں فقہ کیا ہے، فقہ کی ہسٹری کیا ہے، اور فقہ کیسے ترتیب دی گئی، ان ساری چیزوں کو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے شریعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں عقیدہ یعنی فیتھ اور عمل سے متعلق جو احکامات دیے ہیں، انہی احکامات کو شریعت کہتے ہیں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول نے قرآن اور حدیث میں جو بھی آرڈر دیا ہے، چاہے اس کا تعلق فیتھ سے ہو، چاہے اس کا تعلق عمل سے ہو، ان سارے آرڈرز کو دراصل شریعت کہتے ہیں۔ فقہ کیا ہے؟ فقہ کی تعریف کی جاتی ہے العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ، یعنی فقہ وہ علم ہے جس کے ذریعہ شریعت کے پریکٹیکل احکام کو ان کے تفصیلی دلائل سے سیکھا جائے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ فقہ ایسا علم ہے کہ اس کے جو ویوہارک رول اور قانون ہیں، ان ویوہارک رول اور قانون کو شریعت کے جو دلائل ہیں، شریعت کے جو نصوص ہیں، ان نصوص اور دلائل کی روشنی میں ان کو جانا جائے۔ فقہ کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ بس معلومات حاصل کر لیں، بلکہ دلیل سے، قرآن اور حدیث کی نص سے جو نالج ہم حاصل کرتے ہیں وہ دراصل فقہ ہے۔ کس چیز کا نالج؟ ویوہارک نیموں کو ہم جانتے ہیں، شریعت کے عملی احکام کو ہم جانتے ہیں۔
اب سوال یہ ہے کہ فقہ میں اور شریعت میں کیا فرق ہے؟ تو شریعت اور فقہ میں فرق یہ ہوا کہ شریعت وہ اصل احکام اور رولز ہیں، قوانین ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہیں۔ شریعت کیا ہے؟ ابھی ہم نے جان لیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو احکام دیے ہیں، جو قوانین دیے ہیں، وہ شریعت ہے۔ جبکہ فقہ کیا ہوا؟ فقہ ان رولز، ان قوانین کو گہرائی سے سمجھنا، ان کی باریکیوں کو دھیان میں رکھنا، اور آئے دن ہماری زندگی میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان اصول کی روشنی میں پیدا ہونے والے مسائل کا اپلیکیشن کرنا، ان مسائل کو ان کے اوپر منطبق کرنا کہ یہ جو نئے مسائل ہیں ان مسائل کا حکم کیا ہوگا۔ تو یہ دراصل فقہ ہے۔ تو گویا کہ فقہ اصل میں شریعت کی گہرائی کو جاننے کا نام ہے، اور فقہ کا معنی ہی ہوتا ہے سمجھ، دین کی سمجھ۔ مثال کے طور پر، بات مثال سے سمجھ میں آتی ہے، شریعت نے کہا کہ نماز پڑھو، شریعت نے کہا کہ زکوٰۃ دو، شریعت نے کہا کہ روزے رکھو، شریعت نے کہا کہ حج کرو۔ فقہ کیا کرتی ہے؟ فقہ ہم کو نماز کا طریقہ سکھاتی ہے، فقہ ہم کو نماز کی شرطیں بتاتی ہے، نماز کے ارکان بتاتی ہے، نماز کے واجبات بتاتی ہے، نماز کی سنتیں بتاتی ہے، نماز کی پوری تفصیل بتاتی ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے مسائل سکھاتی ہے، حج کے مسائل سکھاتی ہے، روزے کے مسائل سکھاتی ہے، اور ساری عبادتوں کے مسائل سکھاتی ہے۔ تو شریعت دراصل کسی حکم کا نام ہے، اور فقہ اس حکم کو لاگو کرنے کا نام ہے۔ اسلامی شریعت اور انسانوں کے جو بنائے ہوئے قانون ہیں ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ آج انسانوں کے لیے قانون بناتا ہے، ہر ملک کا اپنا ایک سنویدھان ہوتا ہے۔ اسلامی شریعت میں اور انسانوں کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں ان دو رولز میں، قوانین میں کیا فرق ہے؟ 3 پوائنٹس کو دھیان میں رکھیے۔ سب سے پہلے نمبر پر، انسانوں کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں ایک طرف انسانی سورس ہے، اور اس کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سورس ہے۔ تو اللہ کی ذات کون ہے؟ پورے برہمانڈ کو، پوری کائنات کو بنانے والا ہے، انسان کے سوبھاؤ کو، نیچر کو، فطرت کو جانتا ہے، انسان کی کمزوریوں کو جانتا ہے، انسان کے لیے کیا بہتر ہو سکتا تھا، کیا بہتر ہو سکتا ہے، کیا بہتر ہونے والا ہے، سب کو جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا جو دیا ہوا رول ہے وہ بدلتے زمانے کے ساتھ چینج نہیں ہوتا، جبکہ انسانوں کا جو بنایا ہوا نیم ہوتا ہے اس کے اندر کمی کیا ہوتی ہے کہ انسان چاہے کتنا بھی عقل مند کیوں نہ ہو، کتنا بھی ذہین کیوں نہ ہو، اس کا علم محدود ہوتا ہے، اس کی سوچ محدود ہوتی ہے، وہ ایک ماحول اور انوائرمنٹ کے تابع ہوتا ہے، اس کے پاس جذبات ہوتے ہیں، اس کے پاس بھاونائیں ہوتی ہیں، وہ محدود تجربات کے تابع ہوتا ہے۔ اسی لیے انسانی قوانین انسانوں کے بنائے ہوئے جو ہوتے ہیں ان میں بار بار چینجنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک موٹی سی مثال لیجئے، سود، انٹرسٹ۔ اسلام نے کہا کہ سود، بیاج حرام ہے، کلیئر انداز میں واضح کر دیا، لیکن آج کا سسٹم اس کے نقصان کو جاننے کے باوجود اس کو فالو کرتا ہے۔ سود کے نقصانات دنیا نے دیکھا، پوری دنیا نے جانا کہ سود کے یہ نقصانات ہیں، پھر بھی انسان اس کو برت رہا ہے۔
تو یہ انسان کی عقل کی کوتاہی ہے، جس کی وجہ سے ایک انسان نقصان کو جاننے کے باوجود اس کو برتتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں جانتا ہے، سمجھتا ہے، اس لیے انسان کو جو قانون دیا ہے اس میں چینجنگ کی ضرورت نہیں۔ دوسرے نمبر پر یعنی اسلامی شریعت اور انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں فرق کیا ہے؟ دوسرا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے جو بنائے ہوئے قانون ہوتے ہیں وہ دنیاوی فائدے رکھتے ہیں اور بس، جبکہ اسلامی جو قانون ہے وہ دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دینے والا ہے۔ اور ایک اہم بات کیا ہے اللہ کے قانون میں، کہ ایک انسان اللہ کے قانون کو اپناتا ہے اس کے خوف سے، جواب دہی کے احساس سے۔ وہ جہاں کہیں بھی رہے اس کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میرا رب ہے جو مجھے جان رہا ہے، میرا رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب ہے جو میری نگرانی کر رہا ہے، میرا رب ہے جو مجھے سن رہا ہے، میرا رب ہے جو میری ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ میرے دائیں اور بائیں کندھے پر دو فرشتے ہیں جو ہماری ایک ایک حرکت نوٹ کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن ساری چیزیں ہمارے سامنے پلے کر دی جائیں گی۔ یہی نہیں بلکہ اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمارے اعضاء و جوارح بھی کل قیامت کے دن ہمارے لیے یا ہمارے خلاف گواہی بننے والے ہیں۔ یہ زبان بات کرے گی، یہ آنکھ بات کرے گی، یہ کان بات کرے گا، جسم کے ایک ایک انگ بات کریں گے ان چیزوں کے بارے میں جو کچھ انسان نے کیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ دھرتی جہاں پر ایک انسان رب کے حکم کو پامال کرتا ہے، یہ دھرتی بھی اس کے خلاف گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہ، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی کہ فلاں انسان نے فلاں جگہ پر یہ کیا تھا۔ تو یہ احساس دراصل اس کو اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ اگرچہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے لیکن اللہ کے قانون کو مانے، اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ لیکن انسانوں کے جو بنائے ہوئے قانون ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پولیس اگر دیکھ رہی ہے، کیمرہ اگر موجود ہے تو انسان قانون کو فالو کرتا ہے۔ پولیس نہیں دیکھ رہی ہے، کیمرہ موجود نہیں ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں چھپ سکتا ہوں تو قانون کو توڑنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ اسی لیے اگر کیمرہ نہ ہو انسان چوری کرتا ہے، کیمرہ نہ ہو کرپشن اور رشوت کا معاملہ کرتا ہے اور بغیر کسی سوچے سمجھے کرتا ہے۔ تو یہ ہے فرق اللہ کے بنائے ہوئے قانون اور انسانوں کے بنائے ہوئے قانون۔ تیسرا جو فرق ہے، شرعی احکام کے فائدے سارے انسانوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ کا جو دیا ہوا قانون ہے، چونکہ اللہ نے دیا ہے اس لیے اس کا فائدہ سب کو حاصل ہوتا ہے، اور سب کے لیے اللہ کا دیا ہوا قانون مناسب ہوتا ہے۔ جبکہ انسانوں کے جو بنائے ہوئے قانون ہیں یہ چونکہ تجربے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اس لیے کچھ لوگوں کے لیے مناسب ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہوتے۔ دعویٰ تو یہی کیا جاتا ہے کہ اس میں کسی کے ساتھ حق تلفی نہیں ہوئی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے، لیکن زیادتی ہوتی ہے۔ موٹی سی مثال لیجیے، عورتوں کی وراثت کا مسئلہ۔ آج ایک زمانہ تھا کہ عورتوں کو وراثت میں کچھ نہیں دیا جاتا تھا، لیکن آج کا قانون کیا کہتا ہے کہ مردوں کو جتنا ملنا ہے اتنا ہی عورتوں کو ملنا چاہیے۔ یہ انصاف نہیں ہے۔ دنیا نے کہہ دیا کہ یہ انصاف ہے، لیکن یہ انصاف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ انصاف نہیں ہے کہ مرد اپنے ماں باپ کو پالتا ہے، اپنے بچوں کو پالتا ہے، اپنے بھائی بہنوں کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ بہن جس نے برابر حصہ لیا اس کی شادی ہوگی تو اس کی شادی میں سارا خرچہ اس کے بھائی کا ہونے والا ہے، اور اس کا جو پیسہ ہے بالکل محفوظ رہے گا، کچھ بھی اس کو نہیں کرنا ہے، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور اس کے بھائی پر ساری ذمہ داری ہے۔
اپنے بال بچوں کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بہنوں کی ذمہ داری ہے، بھائیوں کی ذمہ داری ہے، پوری فیملی کی ذمہ داری ہے۔ اس ناحیہ سے اسلام نے کیا کہا کہ بہنوں کو اکہرا ملے گا، بھائیوں کو دوہرا ملے گا، لیکن بعض حالات ایسے آتے ہیں کہ اس میں عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں زیادہ بھی ملتا ہے، لیکن خاص حالات میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ سب کے لیے بالکل مناسب ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے جو قوانین ہوتے ہیں، اگرچہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سب کے لیے مناسب ہے، لیکن سب کے لیے مناسب نہیں ہوتے۔ ایک موٹی سی مثال ہے، ورنہ ایسے بہت سارے ہم ایگزامپلس دے سکتے ہیں۔ اسلامی شریعت میں تبدیلی کی گنجائش کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ سوال اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اسلامی شریعت کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں، فقہ کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں، تو اسلامی فقہ یا اسلامی شریعت میں آخر چینجنگ کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ انسانوں کے بنائے ہوئے جو قانون ہیں وہ چینج ہوتے ہیں، تو اسلامی شریعت میں چینجنگ کیوں نہیں ہوگی؟ دیکھیں، انسانوں کے جو بنائے ہوئے قانون ہوتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہوئے بنائے جاتے ہیں، ریسورسز کو دیکھتے ہوئے بنائے جاتے ہیں، ریزنس کو دیکھتے ہوئے بنائے جاتے ہیں۔ اسی لیے زمانے اور حالات کی تبدیلی سے وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتے ہیں۔ گویا تبدیلی کہاں آتی ہے؟ لائف اسٹائل میں تبدیلی آتی ہے۔ جب لائف اسٹائل بدلتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، جب حالات بدل جاتے ہیں تو قانون میں چینجنگ کی ضرورت آتی ہے۔ لیکن اسلامی جو تعلیم ہے، اسلامی تعلیم یا اسلامی شریعت لائف اسٹائل پر بیس نہیں کرتی، حالات، ریسورسز اور ریزنز پر بیس نہیں کرتی، بلکہ ویلوز پر بیس کرتی۔ اسلامی تعلیمات ویلوز پر مبنی ہیں، لائف اسٹائل پر نہیں۔ مثال کے طور پر پہلے لوگ گدھے کی سواری کرتے تھے اور آج فلائٹ کی سواری کرتے ہیں، تو کیا فرق ہوا اس میں؟ اسلام میں کوئی فرق نہیں، چاہے تم گدھے کی سواری کرو اپنے زمانے کے حساب سے، چاہے فلائٹ کی سواری کرو، تو زمانے کی تبدیلی سے اسلام کی تعلیمات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اسلام میں انسان کو اور اس کی فطرت کو بیس بنایا گیا ہے۔ اسلام توحید کی بات کرتا ہے، اسلام رسالت کی بات کرتا ہے، اسلام آخرت کی دلیل دیتا ہے، اسلام کفر سے منع کرتا ہے، شرک سے منع کرتا ہے، مورتی پوجا سے منع کرتا ہے، اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے، اچھے اخلاق پر ابھارتا ہے، برے اخلاق سے منع کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان ویلوز کی ضرورت پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، قیامت کے دن تک رہے گی۔ تو اسلامی تعلیمات ویلوز پر بیس کرتی، فطرت پر بیس کرتی ہے، لائف اسٹائل پر نہیں۔ تو ان تعلیمات کی ضرورت پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، قیامت کی صبح تک رہے گی۔ اس طریقے سے زمانے اور حالات کے بدلنے سے اسلام تعلیمات میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوبارہ سنیے، انسانوں کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں لائف اسٹائل کو دیکھ کر بنائے جاتے ہیں، اس لیے لائف اسٹائل چینج ہوتا ہے تو قانون میں چینجنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کا جو دیا ہوا قانون ہے لائف اسٹائل پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، بلکہ ڈیپینڈ کرتا ہے ویلوز پر، اخلاق پر، فطرت پر، اور فطری چیزوں میں چینجنگ کی ضرورت نہیں۔ کیا نئے زمانے کے مسائل کا حل اسلام میں ہے؟ جی ہاں۔ نئے زمانے میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اور قیامت کے دن تک ہوتے رہیں گے، ان سارے مسائل کا حل اسلام میں ہے، قرآن میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔ جس مسئلے کا ظاہری حکم قرآن اور حدیث میں نہیں ہوتا ہے، اسلامی قانون میں ایسی لچک پائی جاتی ہے، ایسی لچک موجود ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق اس مسئلے کا حکم نکل جاتا ہے، اور علماء، اسلامی ودوان آسانی سے اس مسئلے کا حل نکال کر کے دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ اسلام اس مسئلے کے بارے میں یہ رہنمائی کرے، کیونکہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا رول نہیں، اللہ کا دیا ہوا قانون ہے۔ قیامت کے دن تک جتنے مسائل پیدا ہوں گے ان سارے مسائل کے بارے میں اسلام میں رہنمائی
موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی بھی چیز کے بارے میں رہنمائی کرنا نہیں چھوڑا۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کیا ہر پرانی چیز آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتی ہے اور اس میں چینجنگ کی ضرورت ہے؟ نہیں، کسی چیز کا پرانا ہونا اس کے آؤٹ آف ڈیٹ ہونے کی پہچان نہیں ہوتی۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو دنیا کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو پرانی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کے فائدے میں کمی نہیں آئی۔ مثال کے لیے سورج کی روشنی کو دیکھیے، سورج کی روشنی کتنی پرانی ہے۔ ہوا کو دیکھیے، ہوا کتنی پرانی ہے۔ پانی کو دیکھیے، پانی کتنا پرانا ہے۔ پیڑ پودے اور ساگ سبزیوں کو دیکھیے، ان کی ضرورت پہلے بھی تھی، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی۔ تو زمانہ کے گزرنے کے ساتھ سورج کی روشنی میں چینجنگ کی کوئی بات کرتا ہے تو وہ پاگل ہوگا۔ ہوا، پانی، پیڑ پودے اور ساگ سبزی میں تبدیلی کی کوئی بات کرتا ہے تو پاگل ہوگا۔ بالکل ویسے ہی اسلام فطری دین ہے۔ جیسے سورج کی روشنی، ہوا، پانی، پیڑ پودے اور ساگ سبزی فطری چیز ہے، ویسے ہی اسلام بھی فطری دین ہے۔ اس فطری دین میں چینجنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر کے رکھیں میرے بھائیوں اور دینی بہنوں۔ یہ دین کس کا اتارا ہوا ہے؟ رب کا اتارا ہوا ہے، جو جانتا ہے جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، اور وہ مخلوق کے ہیت کو، مخلوق کے فائدے کو مخلوق سے بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہ باریک بھی اور خبر رکھنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے پتہ یہ چلا کہ اسلامی شریعت میں تبدیلی کی گنجائش نہیں پائی جاتی۔ اب ہم جانتے ہیں اسلامی شریعت کی خوبیوں کو۔ اسلامی شریعت کی خوبیوں میں سے پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ ربانی شریعت ہے۔ کیا مطلب؟ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں، بلکہ رب کا اتارا ہوا قانون ہے۔ اور جو رب یہ قانون دیا ہے اس کا ایک نام الحکیم ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو دوا لکھ کر کے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دوا اتنی مرتبہ، یہ دوا اتنی مرتبہ کھائیں، تو کیا آپ کو اعتراض ہوتا ہے؟ کیا آپ سوال کرتے ہیں ڈاکٹر سے؟ نہیں نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ ڈاکٹر کی جو تشخیص ہے سب سے بہتر ہے۔ تو جو اللہ انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے اور اس کا نام الحکیم ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کی پہچان کی اپنی عقل سے، رسول کی پہچان کی اپنی عقل سے، قرآن کریم کی سچائی کی پہچان کی اپنی عقل سے۔ تو جب ہم نے شریعت کو اپنی عقل سے پہچان لیا تو اب رب کے حکم کے سامنے سر ٹیک دینا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ تو یہ ربانی شریعت ہے، اس کی سب سے پہلی خوبی یہی ہے۔ اسلامی شریعت کی دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ مکمل ہے۔ مکمل کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں کسی بھی الگ سے پچری کی ضرورت نہیں ہے، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں، اضافے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل ہے۔ پیدائش کے دن سے موت تک جتنے بھی مسائل ایک انسان کی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں، ان سارے مسائل کا حل یہ شریعت رکھتی ہے۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے بحیثیت دین کے اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراہا حسنتا فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، جس نے اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کی، بدعت کسے کہتے ہیں؟ وہ کام کرنا
دین کے نام پر جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نہیں کیا. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں ہوا اور دین سمجھ کر کے اسے کر رہے ہوں تو وہ بدعت ہے. دنیاوی ایجادات اس سے نکل جاتی، کیونکہ دین کے نام پر اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے زمانے میں نہیں ہوا تو وہ بدعت ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ جس نے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی اور کہا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے، تو اسلام میں کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے، ساری بدعت گمراہی ہی ہے. کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. تو امام مالک کہتے ہیں کہ جس نے اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کی اور کہا یہ بدعت حسنہ ہے، تو اس نے اس بات کا گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کو پہنچانے میں خیانت سے کام لیا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. تو کیا وہ بدعتی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ معلوم نہیں تھا؟ تو اس ناحیہ سے دین مکمل ہے، دین میں کسی طرح کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کامل شریعت ہے. تیسری خوبی اسلامی شریعت کی یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں اس میں بندوں کے ہیت کو سامنے میں رکھا گیا ہے. شریعت کا کوئی بھی حکم ہو وہ انسانوں کی مصلحت اور فائدے سے خالی نہیں. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب باضابطہ لکھا، درء تعارض العقل والنقل. شریعت اور بدھی کے بیچ جو ٹکراؤ ہے اس ٹکراؤ کو ختم کرنا. اور اس کتاب کا ایک خاص جو پوائنٹ ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ الشریعۃ لا تأتی بما تحیل العقول ولیکن تأتی بما تحیر العقول. کہ اسلامی شریعت میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ عقل میں وہ محال ہو، عقل اس کو نہ مانے، عقل سے پرے ہو، ایسا نہیں ہوتا. ہاں اسلامی شریعت میں کچھ احکام ایسے ہیں کہ اس کے سامنے انسان کی عقل حیرت میں پڑ جاتی ہے. تو اسلامی شریعت میں کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو انسان کی مصلحت اور فائدے نہ رکھتا. یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنی محدود عقل کی بنیاد پر اس کے فائدے کو نہ سمجھ سکے. اسلام کا جو بنیادی مقصد ہے 5 چیزوں کی حفاظت کرنا: جان کی حفاظت، عقل کی حفاظت، مال کی حفاظت، نسل یعنی خاندان کی حفاظت، ونش کی حفاظت اور دین کی حفاظت. دین کی حفاظت ہوگی، نسل کی حفاظت ہوگی، مال کی حفاظت ہوگی، عقل کی حفاظت ہوگی، جان کی حفاظت ہوگی. اور اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تائید نہیں، کوئی تحدید نہیں. مثال کے طور پر اسلام نے نشہ لانے والی ساری چیزوں کو حرام قرار دیا. ہر زمانے میں نشہ لانے والی چیزوں کا نقصان ہی ہے، کبھی بھی فائدہ نہیں. انسان جب قانون بناتا ہے نا تو اس میں اس نشہ لانے والی چیز کا بھی فائدہ گنا دیتا ہے. اسی لیے انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں نشہ کرنا بھی قانون کے تحت صحیح سمجھا جاتا ہے. لیکن آج سے 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے آخری نظام جو اتارا اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نشہ لانے والی ساری چیزوں کو حرام ٹھہرایا جس میں انسانوں کا فائدہ ہے. اسلامی قانون میں کی چوتھی خوبی یہ ہے کہ اسلامی قانون میں انسان کو صرف یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تم کو یہ کرنا ہے، اس کام سے رک جانا ہے. صرف آرڈر نہیں ہے. اسلامی شریعت صرف آرڈر کا نام نہیں ہے. وہ بھولے بھالے ہوں گے یا جاہل قسم کے لوگ ہوں گے جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ اسلام صرف آرڈر دیتا ہے. نہیں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں ساری کی ساری تعلیمات اخلاق پر بیس کرتی ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو تعجب ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ مکارم اخلاقوں، اچھے اخلاق کو مکمل کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے اچھے اخلاق
کو مکمل کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، تو کیا فرمایا مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ یعنی قرآن ایک تھیوری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کا پریکٹیکل نمونہ تھی۔ تو اسلام جو ہے نا، جو بھی تعلیمات دیتا ہے وہ ساری کی ساری تعلیمات ویلیوز پر مبنی ہے، اخلاق اور کردار پر مبنی ہے۔ مثال کے طور پر نماز کا فائدہ بتاتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ زکوٰۃ کا فائدہ بتاتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیھم بہا، زکوٰۃ سے تمہارا من پاک ہوگا، تمہارا مال پاک ہوگا۔ روزے کا فائدہ بتاتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور حج کا فائدہ بتاتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک انسان بے حیائی اور برے کاموں سے بچتا ہے۔ تو گویا کہ اسلام ہر حکم کا اخلاقی فائدہ بھی بتاتا ہے۔ زکوٰۃ کو ٹیکس کے طور پر نہیں برتتا، بلکہ اگر زکوٰۃ دینے کا حکم دیتا ہے تو سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ اس زکوٰۃ سے تمہارا من پاک ہونے والا ہے، اس زکوٰۃ سے تمہارا مال بڑھنے والا ہے، اور اس زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے تمہیں بہت سارے اجر اور ثواب سے بھی نوازا جائے گا۔ تو اس ناحیہ سے ایک انسان اسلامی شریعت کو فالو کرتا ہے تو صرف آرڈر سمجھ کر کے نہیں، بلکہ اس کا اجر اور ثواب سمجھتے ہوئے ویلیوز پر مبنی شریعت سمجھ کر کے اس شریعت کو ایک انسان فالو کرتا ہے۔ اسلامی شریعت کی پانچویں خوبی یہ ہے کہ اسلامی شریعت کے جو احکام ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ تدریجی حکم رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی طبیعت کو جانتا تھا کہ وہ اچانک پرانی عادتوں کو نہیں چھوڑ سکتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو احکام لاگو کیا، اسٹیپ بائی اسٹیپ احکام لاگو کیا۔ ایک موٹی سی مثال ہم دیکھ سکتے ہیں شراب کی حرمت کی۔ 3 مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام ٹھہرایا۔ پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ اس میں فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہے، لیکن نقصان زیادہ ہے۔ تو اس سے لوگوں کا ذہن بنا کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے۔ دوسرے مرحلے میں حکم آیا کہ شراب نماز کے وقت میں مت پیو، یعنی نماز کے لیے جا رہے ہو تو شراب پی کر کے نماز کے لیے مت جاؤ، اگر نشے میں ہو تو نماز مت پڑھو، نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نمازی کے لیے شراب اچھی چیز نہیں ہے، ذہن بن رہا ہے۔ تیسرے مرحلے میں جب ایمان پختہ ہو گیا تو حکم آیا کہ شراب، جوا اور اس قبیل کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں، ناجائز ہیں، شیطانی کام ہے، میڈ ان شیطان ہے۔ جب یہ حکم سنا صحابہ نے تو سنتے ہی اپنے مٹکوں کو پھوڑ دیا، گلاس جو منہ میں تھا اس کو گرا دیا، یہاں تک کہ لگتا تھا کہ مدینہ کی گلیوں میں سیلاب آ چکا۔ تو اس انداز میں اسلامی شریعت احکام لاگو کرتی ہے۔ اسلامی شریعت کی ایک اہم خوبی یہ ہے کہ اسلامی شریعت میں آسانی کو ملحوظ رکھا گیا ہے، تنگی نہیں ہے اسلامی شریعت میں۔ آپ غور کریں کہ آپ وضو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن پانی نہیں پایا جاتا یا پانی کے استعمال میں دقت ہے، تو وہاں پر آپ کے لیے رخصت یہ آ جاتی ہے کہ آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیجیے۔ آپ سفر میں ہیں تو وہاں پر آپ کے لیے چھوٹ ہے کہ 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت کر کے پڑھ لیجیے۔ اسی طریقے سے 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لیجیے۔ اسی طریقے سے ایک انسان اگر بھوک سے مر رہا ہے اور اس کے پاس حلال کھانا نہیں ہے تو جان بچانے کی حد تک مردار بھی کھا کر کے جان بچا سکتا ہے۔ تو اسلامی شریعت میں آسانی ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ اسلامی شریعت کی 7ویں خوبی یہ ہے کہ اسلامی شریعت انصاف چاہتی، انصاف سب کے لیے، امیر ہو غریب ہو، بادشاہ ہو رعایا ہو، سب کے ساتھ انصاف ہوگا۔
اس میں سفارش نہیں چلے گی، خاندانی اثر و رسوخ کا اثر اسلام پر لاگو نہیں ہوگا کہ اس کی وجہ سے اسلامی قانون بدل جائے، نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کیا، اونچے گھرانے سے تھی، لوگ آئے سفارش کے لیے، حضرت اسامہ بن زید کو بھیجا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اونچے گھرانے کی عورت ہے، کچھ ہلکی سی سزا تجویز کر دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے، کہا کہ تم سے پہلے کے لوگ اسی لیے برباد ہوئے کہ ان میں سے کوئی اونچے گھرانے کا انسان چوری کرتا تو اس کو سزا نہیں دی جاتی تھی، اور نیچے گھرانے کا انسان، کمزور انسان چوری کرتا تو اس کو سزا دی جاتی تھی۔ وَأَيْمُ اللَّهِ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہ، اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کیا ہوتا تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے، عدل کا دستور ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ ہے اسلام کی خوبی۔ اسلامی شریعت کی 8ویں اور آخری خوبی، اسلامی شریعت خوبی رکھتی ہے، ہم خوبیاں گنانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، لیکن جب ہم فقہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو چند خوبیوں پہ دھیان رکھنا ضروری ہے۔ اسلامی شریعت کی ایک اہم خوبی یہ ہے کہ اسلامی شریعت کے سایہ میں مسلمان تو رہتے ہی ہیں امن و امان کے ساتھ، غیر مسلم بھی امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام برداشت نہیں کرتا۔ اسلام جتنا برداشت کرتا ہے اتنا کوئی مذہب برداشت نہیں کرتا۔ یہ چیلنج ہے، اسلامی تعلیمات گواہ ہیں، اور غیر مسلم مورخین اس بات پر گواہ ہیں۔ میں صرف ایک قول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضارت العرب ایک اورینٹلسٹ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، فرانسیسی رائٹر گوستاف لیبون، اس نے حضارت العرب نامی کتاب میں لکھا ہے کہ لوگوں نے عربوں کے جیسے سہشنوتا، رواداری کا معاملہ کرنے والی کوئی قوم نہیں پایا، اور نہ عربوں کے دین کے جیسے کسی دوسرے دین میں، کسی دوسرے مذہب میں ویسی سہشنوتا، ویسی رواداری دیکھی گئی۔ والحق ما شہدت بہ العادہ، حق وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے۔ میرے بھائیو، آگے چلتے ہیں۔ اسلامی شریعت کے سورسز، اسلامی شریعت کے مصادر، سورسز آف اسلامک لا کیا کیا ہیں؟ 4 سورسز ہیں۔ اسلامک لا کے سورسز میں پہلا جو پرائمری سورسز ہیں، بنیادی سورسز ہیں، وہ 2 ہیں، قرآن اور حدیث۔ تو پہلے نمبر پر قرآن ہے۔ قرآن کریم اسلامی سورسز میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر قرآن کریم کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا، روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ دو۔ اللہ تعالیٰ نے حج کا حکم دیا، حج کرو۔ لیکن نماز کی تفصیل قرآن میں ملتی ہے، زکوٰۃ کی تفصیل قرآن میں ملتی ہے، روزے کی تفصیل قرآن میں ملتی ہے، حج کی تفصیل قرآن میں ملتی ہے؟ نہیں نا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے، روزے رکھنا چاہتا ہے، زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، حج کرنا چاہتا ہے، تو اس کو کہاں رجوع کرنا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہما اوست، اپنے آپ کو پورے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ۔ اگر نہیں پہنچا پاتے ہو تو تمام تر بولا بھی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آج کی دنیا میں اہل قرآن نام رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے اصل میں۔ بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنائے ہوئے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، شریعت پر عمل بھی نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، آگے بڑھتے ہیں۔ اسلام کا پہلا سورس قرآن، دوسرا سورس حدیث ہے۔ اسلام کے سورسز میں سے جو سیکنڈری سورسز ہیں، ثانوی سورسز ہیں، وہ بھی 2 ہیں، اجماع
اور قیاس۔ اجماع کیا ہے، قیاس کیا ہے؟ آپ نے قرآن کو سمجھ لیا، حدیث کو بھی سمجھ لیا۔ قرآن نارمل آپ جانتے ہیں، حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا، جو کچھ کیا، اور جو کچھ آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ اس پر خاموش رہے، اس کو حدیث کہتے ہیں، آپ اس کو جانتے ہیں۔ لیکن اجماع کیا ہے اور قیاس کیا ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ اجماع کیا ہے؟ اسلام کے سورسز میں سے جو سیکنڈری سورسز ہیں، ان میں سے تیسرے نمبر پر اجماع ہے۔ قرآن، حدیث، اجماع۔ اجماع کہتے ہیں کسی ایک زمانے میں امت مسلمہ کے سارے اوتھینٹک فقہا اور علماء کسی بھی شرعی حکم پر متفق ہو جائیں۔ کسی بھی زمانے میں سارے اوتھینٹک علماء کسی مسئلے پر متفق ہو جاتے ہیں تو وہ اجماع کہلاتا ہے۔ گویا کہ اس مسئلے پر ساری امت کی سہمتی پائی جاتی ہے، ساری امت کا اتفاق پایا جاتا ہے، اور اجماع پر عمل کرنا ضروری اور واجب۔ تو اجماع اسے کہتے ہیں۔ اسلامی شریعت کا چوتھا جو مصدر ہے یا سورس ہے وہ ہے قیاس۔ قیاس کیا ہے؟ قیاس کسی معاملے کو جس کے بارے میں کوئی شرعی حکم نہ آیا ہو، کوئی ایک معاملہ ہے، کوئی ایک ایشو ہے، نیا پیدا ہوا، اس کے بارے میں کوئی شریعت کا حکم نہیں پایا جاتا ہے، اس حکم کو ملانا ایسے حکم سے جہاں شریعت کا حکم پایا جاتا ہو۔ ایک مسئلہ ہے، اس کے بارے میں شریعت کا کوئی حکم نہیں پایا جاتا، اس مسئلے کو ملائیں ایسے مسئلے سے جس کے بارے میں شریعت کا حکم پایا جاتا ہے۔ کیوں ملا رہے ہیں؟ دونوں کے بیچ علت کے ایک ہونے کی وجہ سے، کاوز کے سبب کے ایک ہونے کی وجہ سے۔ یعنی قرآن اور حدیث میں موجود کسی حکم کی بنیادی وجہ کو سمجھ کر کے اسی طرح کے کسی دوسرے نئے مسئلے پر وہی حکم لگا دینا، وہی حکم لاگو کر دینا قیاس کہلاتا ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی آپ۔ اسلام میں شراب حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا انما الخمر، بے شک شراب، شراب کا ذکر کیا، خمر کا ذکر کیا، تو گویا کہ شراب کی حرمت قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور شراب کیا ہے کہ ہم اس کو جانتے ہیں کہ یہ چیز شراب ہے۔ لیکن آج نشہ لانے والی نئی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، ہیروئن ہے، ڈرگس ہیں، منشیات ہیں، مختلف طرح کی۔ کوئی آدمی کہے گا کہ بھائی شراب حرام ہے، ڈرگس یا ہیروئن حرام نہیں، تو یہ بات اس کی عقل کی کوتاہی کی دلیل ہوگی، بھوڑاپن کی دلیل ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شراب جب حرام ہے تو شراب کے اندر علت کیا پائی جاتی ہے کہ نشہ لانے والی چیز ہے۔ تو جب نشہ لانے والی چیز شراب ہے تو جو بھی چیزیں قیامت کے دن تک پیدا ہوں گی، جن چیزوں کے اندر نشہ آئے گا تو ساری کی ساری چیزیں حرام ہوں گی۔ تو اس ناحیہ سے ہیروئن بھی حرام ہے۔ ہم نے کہا کہ ہیروئن حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہیروئن کے اندر نشہ پایا جاتا ہے اور شراب کے اندر بھی نشہ پایا جاتا ہے۔ شراب کے بارے میں دلیل ہے تو ہم نے شراب پہ قیاس کیا ہیروئن کو۔ علت کیا ہے؟ دونوں میں نشہ پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری مثال دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے میں زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ گائے میں زکوٰۃ آتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھینس نہیں تھی، جس کی وجہ سے فقہا نے گائے اور بھینس دونوں کو دیکھا تو دونوں کے اندر جو علت ہے وہ ایک طرح کی پائی گئی۔ اس ناحیہ سے فقہا نے اجماع کر لیا
کہ جیسے گائے میں زکوٰۃ واجب ہے ویسے ہی بھینس میں بھی زکوٰۃ واجب. تو اس ناحیہ سے گائے پر قیاس کرتے ہوئے بھینس پہ بھی زکوٰۃ واجب کر دی، تو اسی کو قیاس کہتے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ نے رول سمجھ لیا ہے مثالوں کے ذریعہ تو بات واضح ہے. اب آگے چلتے ہیں. اسلامی فقہ میں کن کن چیزوں پہ گفتگو ہوتی ہے؟ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اسلامی شریعت جنم سے لے کر کے، پیدائش سے لے کر کے موت تک جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان سب کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے. تو اسلامی احکام کن کن چیزوں پر بیس کرتے ہیں؟ تو اسلامی احکام کے 8 اقسام ہوتے ہیں تقریباً. ایسے اقسام اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اسلامی شریعت یا فقہ 8 احکام کو اپنے اندر سموئے ہوئی ہوتی ہے. سب سے پہلے نمبر پر عبادات، دوسرے نمبر پر پرسنل لا، تیسرے نمبر پر معاملات، چوتھے نمبر پر بادشاہت وغیرہ کے رولز، پانچویں نمبر پر سزاؤں سے متعلق باتیں، چھٹے نمبر پر کورٹ وغیرہ کے بارے میں مسائل، اور فورن افیئرس کے مسائل بھی 7ویں نمبر پر، اور 8ویں نمبر پر اخلاق اور آداب وغیرہ سے متعلق باتیں ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے نمبر پر ہم جانتے ہیں عبادات. یعنی فقہ میں گفتگو ہوتی ہے پاکی صفائی کے بارے میں، نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں پوری تفصیل آپ کو ملے گی. اسی طریقے سے فقہ میں گفتگو ہوتی ہے فیملی پرسنل لا کے بارے میں. فیملی لائف سے متعلق جو مسائل ہو سکتے ہیں، شادی ہے، طلاق ہے، نسب ہے، دودھ پلانا ہے، نفقہ ہے، خرچہ بچے کا، بیوی کا خرچہ وغیرہ ہے اس کے بارے میں، وراثت ہے، بچے کی پرورش وغیرہ کے احکام ہیں. قرآن کریم کو آپ پڑھیں گے تو قرآن کریم میں جو احکام کی آیت ہیں، احکام کی جو آیات ہیں، احکام کی آیات میں سے تقریباً 1/3 حصہ جو ہے نا پرسنل لا پر مشتمل ہے، کیونکہ یہ مسائل ایسے ہیں کہ جن میں زیادہ تر اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کلیئر انداز میں اپنی کتاب میں ان کو بیان کر دیا ہے. تیسرے نمبر پر آپ دیکھیں کہ معاملات، لوگوں کے آپس کے جو معاملات ہیں، مزدوری کے معاملات ہیں، خرید و فروخت کے معاملات ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں، گارنٹی لینا یا گارنٹی دینا، ضرورت کے باوجود سامان کو خرید کر کے اپنے پاس جمع کر لینا جس کو ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں، اتپادن کے معاملے میں، قرض کے معاملے میں، ہدیے کے معاملے میں، کمپنیوں کے معاملے میں، اوقاف کے معاملے میں، کھیتی باڑی کے معاملے میں پوری تفصیل آپ کو اسلامی فقہ میں ملے گی. اسی طریقے سے ایک باب ہے بادشاہت کا باب، شاسن اور راج کے نیم، یعنی بادشاہ کیسا ہونا چاہیے، رعایا کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے، حاکم کی ذمہ داریوں میں عدل قائم کرنا، انصاف قائم کرنا، ظلم کو ختم کرنا، حکم کو لاگو کرنا، جبکہ عوام اور جنتا رعایا کی ذمہ داریوں میں ہے کہ بادشاہ یا حاکم کی بات مانے جب تک کہ وہ گناہ اور اللہ کی نافرمانی کی دعوت نہ دے رہا ہو. اسی طریقے سے اسلامی فقہ میں سزاؤں کا بھی ذکر ہے. امن قائم کرنے کے لیے اور نظام کو بحال کرنے کے لیے بہت ساری سزائیں رکھی گئی ہیں، جیسے چوری کیا تو اس کی سزا، شراب پیا تو اس کی سزا، ڈکیتی کیا تو اس کی سزا، تہمت باندھا تو اس کی سزا، زنا کیا تو اس کی سزا، گواہی کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، امن کیسے قائم ہو ملک میں اس کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے. سماج جہاں ہوگا وہاں پر قانون ہونا ہی چاہیے، اور جب سماج ہوگا تو کتنے لوگ قانون توڑنے والے بھی ہوں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے باضابطہ قانون دیا تاکہ
سماج میں امن قائم ہو۔ اسی لیے کورٹ کا بھی سسٹم دیا اسلام نے، اور اسلامی فقہ میں کورٹ کے بھی پورے رولز بتائے جاتے ہیں۔ بلکہ اسلامی یونیورسٹیوں میں جج کیسے بنے گا، جج کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی، دعویٰ کیسے پیش کیا جائے گا، فیصلے کیسے ہوں گے، گواہی اور ثبوت کے سارے رولز بتائے جاتے ہیں۔ ہم نے خود اسلامک لا میں گریجویشن کیا ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ کیسے اس حوالے سے اسلامی شریعت میں پورے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسلامی شریعت ودیشی معاملوں کے بارے میں بھی بات کرتی ہے۔ فورن افیئرس کے بارے میں، یعنی جنگ اور صلح کے حالات اور خارجہ پالیسی سے متعلقہ جو احکام ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اسلامی شریعت کھل کر کے ہمیں بتاتی ہے۔ اسی طریقے سے اسلامی شریعت میں آداب اور اخلاق پر بھی گفتگو پائی جاتی ہے۔ اچھے اخلاق اور برے اخلاق کے بارے میں تفصیل سے اسلامی شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ گویا کہ اسلامی فقہ انسانی ضروریات سے متعلق جتنے بھی احکام ہو سکتے ہیں، ان سارے احکام پر بحث کرتی ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک پیش آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں، ان سارے مسائل پر ڈسکس کرتی ہے، اور ان سارے مسائل کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں تکلیفی احکام کو۔ تکلیفی احکام سے مراد کیا ہے؟ یعنی ذمہ داری کی نوعیت طے کرنے والے احکام۔ جیسے کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ چیزیں سنت ہیں، کچھ چیزیں مباح ہیں جائز، کچھ چیزیں مکروہ ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں۔ تو ان کو تکلیفی احکام کہتے ہیں، اور یہ 5 ہیں: فرض، سنت، مباح، مکروہ اور حرام۔ فرض کیا ہے، سنت کیا ہے، مکروہ کیا ہے، مباح کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلے فرض ہے۔ فرض کسے کہتے ہیں؟ فرض کہتے ہیں جس کے کرنے پر ثواب ہو اور جس کے چھوڑنے پر گناہ ہو۔ اور فرض کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک فرض عین ہے اور ایک فرض کفایہ ہے۔ فرض عین کیا ہے، فرض کفایہ کیا ہے؟ فرض عین کا مطلب ہوا جو ہر شخص سے مطلوب ہو، جس کی مانگ ہر شخص سے ہو، اور کچھ لوگوں کے کر دینے کی وجہ سے ذمہ داری ختم نہ ہو، وہ فرض عین ہے۔ جیسے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، ہر شخص سے اس کی مانگ ہے، تو یہ فرض عین ہے۔ اور فرض کفایہ کیا ہے؟ جس کی مانگ مسلمانوں کی ایک جماعت سے ہو، ہر شخص سے نہیں۔ اگر بعض لوگ جن سے وہ ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے وہ کام کر دیتے ہیں، تو دوسرے لوگوں سے ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے فرض کفایہ کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے مردے کی تجہیز و تکفین، مردے کی جنازہ کی نماز پڑھنا، مردے کو دفن کرنا۔ تو اگر کچھ لوگ مردے کو غسل دے دیتے ہیں، اس کو کفن دے دیتے ہیں، اس کے جنازے کی نماز پڑھ دیتے ہیں، اس کو دفنا دیتے ہیں، تو سارے لوگوں سے ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں تو سارے سماج کے لوگ گنہگار ہوں گے۔ تو یہ فرض کفایہ کہلاتا ہے۔ تو فرض کی 2 قسمیں ہوئیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ سنت یا مندوب دونوں ایک ہی نام ہے۔ مندوب بھی اسی کو کہتے ہیں، سنت بھی اسی کو کہتے ہیں۔ مطلب کیا کہ جس کے کرنے پر ثواب ہو اور نہ کرنے پر گناہ نہ ہو۔ اور سنتوں میں کئی قسم کی سنتیں ہیں۔ ایک سنت مؤکدہ ہیں۔ مؤکدہ کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی وہ سنتیں جن کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، اور جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی برتی ہو، 1-2 مرتبہ کبھی کبھار چھوڑ دیا ہو۔ تو جس کام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی برتی اور تاکید فرمائی ہے اس کی، وہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کیا ہے؟ جیسے مثال فرض نماز سے پہلے اور بعد کی سنن مؤکدہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے،
حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس مسلمان بندے نے دن اور رات میں فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعت سنت نمازیں پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے جو ان سنن مؤکدہ کا اہتمام کرے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، فجر سے پہلے 2 رکعت، کل ملا کر کے یہ 12 رکعت سنتیں ہیں جو سنن مؤکدہ کہلاتی ہیں۔ اور مستحب سنتیں جو نارمل سنت ہے وہ کون؟ جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، جیسے عصر سے پہلے 4 رکعت سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر اربعا، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائیں جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو۔ تو مغرب کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت سنت ہے، جس کو ہم سنت سمجھتے ہیں، سنن مؤکدہ میں سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پیر اور جمعرات کے دن روزے رکھنا، یہ سنن مؤکدہ میں سے نہیں ہے لیکن نارمل سنت ہے۔ مباح کیا ہے؟ مباح جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہو۔ شریعت نے جسے نہ کرنے کا حکم دیا نہ چھوڑنے کا حکم دیا، جس کام کے بارے میں وہ دراصل مباح ہے، جیسے کھانا پینا، کاروبار کرنا، سونا جاگنا۔ ہاں، اگر ہم کھاتے پیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں اس نیت سے کہ اس کے ذریعہ ہم اللہ کی اطاعت مقصود ہے ہمارے لیے، اچھی نیت رکھتے ہیں ان کاموں میں، ہم کما رہے ہیں تاکہ حلال روزی سے اپنے بچوں کو پالیں، تو یہ کمائی بھی مباح ہے لیکن عبادت بن جائے گی، اس میں بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ مکروہ کیا ہے؟ جس کے چھوڑنے پر ثواب ہو اور کرنے پر گناہ نہ ہو، جیسے مکروہ عشاء سے پہلے سونا، کچا پیاز وغیرہ کھا کر کے مسجد جانا، کھڑے ہو کر کے بغیر کسی مجبوری کے پانی پینا، یہ عمل مکروہ کہلاتے ہیں۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں کہ جس کے چھوڑنے پر ثواب ہو اور کرنے پر گناہ نہ ہو۔ حرام کیا ہے؟ جس کے کرنے پر گناہ ہو اور چھوڑنے پر ثواب ہو، اور اس کی تو ہزاروں مثالیں ہیں۔ ظلم کرنا، چوری کرنا، شراب پینا، سود لینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب حرام کام ہے۔ غیبت، چغل خوری، یہ سب حرام کام ہے۔ تو انہی باتوں کے ساتھ آج کا یہ درس ہم ختم کرتے ہیں۔ اگلے ہفتہ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ہمارے پاس سوالات بھی تھے لیکن وقت زیادہ ہو گیا ہے اور ہمارا کلاس صرف 1 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اگلے ہفتہ ہم دیکھیں گے۔ تو چلیں انہی باتوں کے ساتھ ہم اپنا درس ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔